فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک، اللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد، صدق اللہ تعالی حیث یقول وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صلوات بر محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ زاہدہ بیگم بنت مرزا احسن رضا صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ۔ مجلس کا دو حصہ ہے، ایک تو 40ویں کی مجلس ہے ماں کی، تو ایک 20-25 منٹ ادھر، اور پھر ایام عزا وہ بھی کل، آج 27 سفر ہو گئی، کل شہادت کی تاریخ ہے امام حسن علیہ السلام کی اور رسول خدا کی۔ تو یہ بھی غلط بات ہے کہ ایک بالکل تاریخ امام کی ہو اور آدمی ادھر نہ جائے، لہذا مجلس کے ہوں گے دو حصے، آدھا حصہ ماں پر اور مصائب کی طرف جاتے جاتے تھوڑا سا حصہ امام کے اوپر۔ اور اسی مناسبت سے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، یار تم سے ہم نے کہا ایگو مت لگانا بیٹا، پھر بھی گوں 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 کر رہا ہے، اس کو ختم کرو۔ صلوات بر محمد۔ ایگو لگتا ہے گانے وانے میں، ہے نا، تو وہ گھم گھم کرتا ہے، اس میں تھوڑی ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو دیکھو یہ دونوں، یا یہ نہیں ختم ہو رہا ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا۔ وکیل صاحب، آپ لوگ تو وکیل لوگ ہیں، ماشاءاللہ صاحبزادے بھی آپ کے سنا ہے کہ بڑے وکلا میں ہو گئے ہیں الحمدللہ، تو آپ لوگ تو بال کی کھال نکالتے ہیں نا۔ سوال اس بات کا قرآن نے کیا کہا وکیل صاحب، یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا۔ یہ جب بوڑھے ہو جائیں کی شرط کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب اگر جوان ہو تو ابا کو گالی دے سکتے ہو، اماں کو مار سکتے ہو، پھر یہ بوڑھے کی شرط کیوں لگے؟ باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، ہر صورت میں۔ شاید اس کا جواب یہ ہو کہ دیکھو سمجھتے نہیں ہو تم، جب وہ جوان ہیں، طاقتور ہیں، تو تم سے جو ہے وہ نمٹنے کے لیے اکیلے کافی ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ عدم دیکھ کہ جیسے جیسے ماں باپ کمزور ہوتے جاتے ہیں، خدا ان کی حمایت میں آگے آتا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف،
ان سے اف نہ کرنا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں اس سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس لفظ کو استعمال کرتا، لفظ اف کو استعمال نہ کرتا۔ اور بعض بزرگوں کی وضاحت یوں ہے اس فقرے پر کہ اف کسی فقرے کا نام نہیں ہے، اف کسی لہجے کا نام نہیں ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں، صلوات اچھی سی پڑھیں۔ دیکھیے ہوتا کہ عام طور سے باپ میں، ماں میں اور بیٹے میں تقریباً 20 سال، 25 سال، 30 سال کا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ تو یہ 25 سال میں، 30 سال میں کافی کچھ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ 3 پیسے کی سگریٹ کیپسٹن لے کے آپ پیتے تھے کنگ سائز، ہے نا؟ آج ملے گی؟ نہیں ملے گی نا۔ ہم لوگ اپنے بچپنے میں 10 پیسے کی یہی کیپسٹن جو ہے بغیر فلٹر والی 10 پیسے کی ملتی تھی۔ ابھی کچھ دنوں تک جو ہے 5 روپے کا پیکٹ ہوا کرتا تھا، 90-95 کے آس پاس۔ آج ملے گی؟ تو زمانہ کیا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے۔ باپ ہے 20 سال، وکیل صاحب توجہ کیجئے، باپ ہے 25 سال پرانا، 30 سال پرانا، بیٹا ہے 25 سال بعد کا۔ ہو سکتا ہے باپ پرانے زمانے کے اعتبار سے بات کرے جو آج کے حساب سے صحیح نہ ہو۔ یہی مثال ہے، آپ تو جانتے ہیں، صلوات بر محمد۔ وہ مولانا مرحوم خدا غریق رحمت کرے جو امام باڑہ جنہوں نے بنوایا ہے، اشروی صاحب اعلی اللہ مقام، ان کے لڑکے کاظم جانتے ہیں، کہنے لگے صاحب ابا 5 روپے دیتے تھے کہ جاؤ 2 بنیائن لے آؤ۔ ملے گی 5 روپے میں 2 بنیائن؟ ہے نا؟ لیکن لڑکے کیا کرتے تھے کہ وہ 5 روپے میں 2 بنیائن لے آتے تھے، اپنا جو کچھ لگتا تھا لگا کر کے۔ ہوئے گا بھیا؟ بس نا، صلوات بر محمد۔ تو وہ 5 روپے دیتے تھے، ابا بہت توجہ آگا جو ہے، 5 روپے دیتے تھے، جاؤ 2 بنیائن لے کر کے آؤ۔ 5 روپے میں 2 بنیائن ملے گی بابو؟ مگر لڑکے کیا کرتے تھے، ان کے 2 بنیائن لاتے تھے اور ساتھ میں 8 آنا پیسہ واپس بھی کیے، بچ گیا ہے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کہ باپ پرانے زمانے کا ہے، 5 روپے کی 2 بنیائن نہیں ملے گی۔ باپ بات غلط کر رہا ہے، لیکن دین کیا کہہ رہا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے کی بنیاد پر، اپنی ضعیفی کی بنیاد پر بات غلط کہے، لیکن تمہارا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کو یہ احساس ہو کہ بیٹے کو میری بات بری لگی ہے۔ صلوات، یہ ہے فلا تقل لہما اف۔ اف کسی لفظ تمہارے چہرے سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ میری بات میرے بچے کو، ہو سکتا ہے باپ فلا تقل لہما اف، دیکھو ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، جب ماں کے سامنے آنا، باپ کے سامنے آنا تو ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ آخری بات، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جب ماں باپ سے گفتگو کرنا، ماں باپ کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ، کہ اس ذلت میں محبت ٹپک رہی ہو، جھکائے رکھنا۔ بس ایک بات اور پھر آگے چلتا ہوں۔ سوال، جب آپ نے کہہ دیا کہ اف نہ کرنا، جھڑکنا مت، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، تو یہ اسپیشل آرڈر کی کیا ضرورت ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ، کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو، جھکائے رکھو؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک اچھی سی صلوات پڑھی عرض کرتا ہوں۔ ایک دو کو تو میں جانتا ہوں، وکیل صاحب آپ بھی جانتے ہوں گے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ ہے پرانے زمانے کا، دیہاتی گاؤں کا، سمجھے، ہریالی دیکھے ہوئے، پتلی کاٹھی کا آدمی ہے، نہ داڑھی رکھتے ہیں نہ مونچھ، بال جتتے ہیں سب کالے یا خضاب لگا رکھا، بالکل فٹ فاٹ۔ اس کے مقابلے میں بیٹا لکھنؤ میں رہے، اتنی پڑھائی کیا کہ موٹا چشمہ لگ گیا،
परफ्यूम इतना यूज़ किया कि दाढ़ी पक गई, मोटा जिस्म था थल थल हो गए। ऐसा होता है, देखिए आप अपने आँख बंद करके तलाश कीजिए। एक वक्त वो आता है कि दोनों को साथ खड़ा कर दीजिए तो ये समझ में नहीं आता कि दोनों भाई हैं कि बाप बेटे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता। या मसलन अल्लाह ने जो है वो 5 लड़के दिए, वैसे होता नहीं जल्दी। वकील साहब तजर्बा आपको हो ना हो ये है कि अगर 4 लड़के हैं 3 बहुएं अल्लाह ठीक ठाक दे देता है, एक गड़बड़ ज़रूर निकलती है ताकि बूढ़ा का कुछ तो गुनाह कटे। लेकिन साहब किस्मत की बात, 4-5 बेटे थे, बहुएं आई सब एक से एक, इतनी सास अम्मा की खिदमत की कि बजाय बुढ़ापे के और माशाल्लाह टाठी होती जा रही हैं। बदले में अल्लाह ने एक लड़की दी थी, उसकी शादी ऐसे से हो गई जो रहता बम्बई में, वो भी गोएंडी के 41 नंबर में। इतनी सी खोली साहब, उसी में सब कुछ। 5 साल के बाद जो लड़की पलट के आई, अब महिला, अरे ये फलानी आपा हैं, अल्लाह इतनी जल्दी बूढ़ी हो गई। अब इनको और इनकी अम्मा को बैठाल दीजिए, तय करना मुश्किल होगा कि दोनों माँ बेटी हैं कि दोनों बहनें हैं। समझ में आ गई ना। तो कभी कभी साख्त के एतबार से ऐसा हो जाता है कि न जानने वालों के लिए ये समझ में नहीं आता कि दोनों भाई हैं या बाप बेटे हैं, दोनों बहनें हैं या माँ बेटी हैं। कुरान ने ऐसी जगह के लिए समझाया, वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, जब माँ बाप के सामने आओ अपने शानों को इंतहाई जिल्लत के साथ झुकाए रखो। मतलब क्या है, अगर कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ लोग तुम्हारा रिश्ता न जानते हो, तुम्हारा अमल बतला दे, ये बाप लगता है, ये बेटा लगता है, तुमको किसी से बताना ना पड़े, सलवात दरमा अमल बता दो। तुमको किसी से न बताना पड़े ये मेरी अम्मा है, तुम्हारा अमल बतला दे कि ये तुम्हारी माँ है। उसकी मिसाल दे दूं, हमारे गांव से एक बारात आई। बैटरी से लगा है बेटा क्या? तब का वजिया धीरे धीरे कम होती चली जाती यार। सलवात दर मोहम्मद। वो जैसे जैसे कम हो रही वैसे वैसे मैं मुंह करीब कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और कम होती चली जा रही। सलवात दर मोहम्मद। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बारात आई साहब यहाँ कहीं गोंडा के आसपास पड़ोस में, इत्तेफाक से हमारे इलाके की तरफ से। तो इलाके के थी तो हमारे अब्बा भी आ गए साहब बाराती बन के। हमको लोगों ने बुला लिया फैज़ाबाद से कि निकाह के लिए आ जाइए। दिसंबर का महीना, कोहरा ज़बरदस्त। तो ये हुआ कि यार अब्बास भाई रात को वापस क्यों जाएं, रुक जाओ सुबह चलते हैं। बारात भी रुक गई। अब साहब वसी हसन साहब के अब्बा भी उसी बारात में हैं, तो अपना काम धाम छोड़ के जाकर उन्होंने पहले चारपाई बिछाया, उसके बाद बिस्तर बिछाया, फिर तकिया लगाया, फिर एक बुढ़े आदमी को पकड़ा के लेटाया। समझ गए। अब सुबह हुई तो सारा काम धाम छोड़ के ढूंढ ढाट के लोटा लिए। वसी हसन साहब आगे आगे, पीछे पीछे एक बुढ़ा सा आदमी, और फिर साहब सामने खड़े रहे उसके लैट्रिन के। थोड़ी देर के बाद बुढ़ऊ फिर निकले, फिर लोटा ले लिया, हाथ मुँह। तब तक कोई लड़का बड़ी देर से वॉच कर रहा था। उसने कहा मौलाना साहब ये बुढ़ऊ आपके अब्बा हैं क्या? मैंने कहा तुमको कैसे पता मेरे अब्बा हैं? कहा हम रात से देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। कुरान यही समझाता है, अपने अमल से बताओ ये मेरी माँ है, अपने अमल से बताओ ये मेरा बाप है, किसी को बताना ना पड़े ये मेरे वालिद है। सलवात दर मोहम्मद। वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, जब माँ बाप के सामने आओ अपने शानों को इंतहाई जिल्लत के साथ, कि उसमें मोहब्बत टपक। समझ में आ रही नहीं आ रही है? इंतहाई मोहब्बत के। तू गनवा निकली हो तब न समझ में आई यार। सलवात दर मोहम्मद। ये तो अब देखिए, गुरूर, घमंड कभी भी वकील साहब किसी को भी हो सकता है। 2-4 पैसा हो गया, अब जो है मिजाज बदल गया। कल तक पंचर बनाते थे, आज से जो है 2 लड़के जो है थोड़ा कमाने वाने लगे, अब शेरवानी वरवानी सिलवा दिया, दाढ़ी तो अपने को मौलाना समझने लगे, आयतुल्ला हो गए। होता नहीं होता, ये फितरी बात है। तो गुरूर। 9 बजे का ऐलान है तो जल्दी पढ़ना चाहिए था ना। सलवात दर मोहम्मद।
ایک اور صلوات پر محمد. تو غرور، گھمنڈ کسی کا خاندانی نہیں ہے، بپوتی نہیں ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. 4 پیسہ ہو گیا گھمنڈ آ گیا ہے نا. 2-4 آگے پیچھے لوگ گھومنے لگے، سمجھے آپ، نیتا ہو گئے تو اب سگے چچا کو سلام کرنے میں شرم لگتی ہے کہ ہم تو نیتا جی ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ویسے ہی عبادت، 2-4 دن نماز شب پڑھ لیا، معلوم ہوا سب سارے گونڈا والے سب تو جو ہے بے دین ہم ہی تک اللہ والے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو غرور، گھمنڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. اب وسیع حسن صاحب نے پڑھنا شروع کیا قرآن. دیکھو یہ اب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان سے اف نہ کرنا، ہم نے کبھی اف نہیں کیا. ان کو جھڑکنا مت، ہم نے کبھی جھڑکا نہیں. ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، ہم نے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کی ہے. ان کے ساتھ یہ ہم نے سب کیا ہے. تو کسی نے ماں باپ کا حق ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ حیدر عباس نے اپنے اماں ابا کا حق ادا کر دیا. وسیع حسن نے اپنے اماں ابا کا حق ادا کر دیا. قرآن کا خبردار یہ گھمنڈ نہ پیدا ہونے پائے کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا. یہ گھمنڈ نہ پیدا ہونے پائے کہ تم نے باپ کا حق ادا کر دیا. کہ صاحب یہ کون سی زبردستی آئی ہے؟ حساب کیجئے، ابا نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. صلوات درما. بتائیے زبردستی کی بات ہے کہ صاحب آپ جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے. اب آئیے، ہم لوگ جب پڑھتے تھے صاحب پرائمری اسکول، تب یہ انگلش میڈیم تو تھا نہیں. تم لوگوں تک ٹکراؤ اس لیے اپنی مثال دیتا ہوں. تو وہ صاحب جو ہے وہ گھر کا سلا ہوا جھولا، سمجھ گئے، اماں بیچاری سل دیتی تھی. گھر کا سلا ہوا پائجامہ ہے نا، وکیل صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا. وہ صاحب جھولا 18 جگہ اس میں روشنائی لگی ہوئی. ہم لوگوں کے زمانے میں تو ٹاٹ تھا. آپ کے ہمارے صاحب ہے ٹاٹ نہیں ہے؟ ہم لوگوں کے زمانے میں ٹاٹ تھا. بعد کے جو ہمارے بھائی تھے ان کے ہاں ٹاٹ بھی نہیں تھا، بیچارے گھر سے بورا لے کے جاتے تھے ہے نا. وہ صاحب بورا بچھا کر کے پرائمری اسکول میں بیٹھ گئے. وہ 10 پیسہ یا 15 پیسہ فیس تھی اس وقت. ہاں ماسٹر صاحب کو پاس کرائی دینا پڑتی تھی اس زمانے میں، آپ لوگوں میں ملتی ہوگی. 4 میں گئے تو 4 روپیہ، 5 میں گئے تو 5 روپیہ. تو آپ پیدائش سے لے کر کے اور اس کے بعد صاحب جو ہے وہاں سے نکلے تو اب شاہ گنج میں ایڈمیشن ہوگا، سینٹ تھامس میں خاکی پینٹ اور سفید شرٹ، چونکہ ڈریس ہے ٹھروگا کر کے وہ بن گیا. کچھ دن تک پیدل گئے، بہت ہلہ مچایا، شور مچایا، تو 150 روپے کی ایک پرانی سائیکل خرید دی گئی. انٹرمیڈیٹ پاس ہو گئے، مگر تھے بہت تیز. وہ صاحب بیٹھے صاحب جو ہے پی ایم ٹی میں، تب سی پی ایم ٹی نہیں ہوتا، تب پی ایم ٹی ہوتا تھا. پی ایم ٹی میں بیٹھے صاحب، وہ تیز تھے ہی، ایم بی بی ایس میں سلیکٹ ہو گئے. وہ صاحب نارمل فیس میں ایم بی بی ایس کر لیا. ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پھر ٹیسٹ ویسٹ میں بیٹھے. وہ صاحب جو ہے پی جی کا آ گیا، چلے گئے لندن. وہاں لندن سے صاحب ایم ایس کر لیا، ہارٹ سرجن بہت بڑے ہو گئے. اب آپ بتائیے اس پوری پیدائش سے لے کے پڑھائی تک میں ابا کا ہمارے اوپر لگا کتنا؟ صلوات بولیے آپ دنیا لگا کتنا؟ 10,000، 20,000، 50,000، بس نہ بہت اڑ کے 10 پیسہ 15، پورا زندگی بھر. بقیہ تو ایم بی بی ایس وغیرہ تو وظیفہ ملنے لگا، خدا کر لیا. 50,000 سے اوپر ہمارے ابا کا نہیں لگا. یہ ہمارے اوپر خرچ کیا گیا. 150 روپے ایک سائیکل، ایک تو پھٹائی پینٹ شرٹ، بس. اب ہم ہو گئے ایم ایس. 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں ایک آپریشن کا، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. دن بھر میں 2-3 تو ہو ہی جاتا ہے نا. تو 3 لاکھ روپیہ روز کی آمدنی ہے، 1 کروڑ روپیہ مہینہ. پیسہ عطا، لیکن آدمی شریف ہے. ابا نے جو ہے اپنی غریبی میں کیسے کیسے پڑھایا ہے. اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو ابا کا لحاظ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا، اماں کا بھی پاسپورٹ بنوایا، ابا کا بھی پاسپورٹ بنوایا. اچھا بہت شور مچایا تھا تو ایک بار آگرہ لے کے چلے گئے تھے. اب ہم نے بدلے میں کیا کیا، وہ 150 روپے کی سائیکل کے مقابلے میں بہترین ہونڈا سٹی جو ہے وہ 15 لاکھ کی خرید کے دے دیا، مائی ڈرائیور کے. ہو گئی بات نا. اس کے بعد ریمنڈ کا بہترین جو ہے وہ کپڑا لے کر کے فرسٹ کلاس شیروانی سلوا دی. ایک بار جو آگرہ لے گئے تھے اس کے بدلے میں پاسپورٹ دونوں کا دے دیا ٹریول ایجنٹ کو، بمبئی میں، دلی میں، کہ بھیا جب جب قافلہ جائے زیارت پہ تب تب ہمارے اماں ابا جائیں گے. جب جب جو ہے عمرہ ہوگا تب ہر سال ہمارے اماں ابا حج کریں گے. وہ صاحب چل رہا ہے آرام سے.
سال بیتنے کے بعد بیٹھا، معلوم ہوا سب پہلے ہی سال اماں ابا پہ خرچ ہو گیا کل ملا کے 50 لاکھ، اور ہمارے اوپر اماں ابا نے کتنا خرچ کیا تھا؟ 50,000۔ اب قرآن کھول کے بیٹھیے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر خرچہ کیا تھا 50,000، ہم نے بدلے میں خرچہ کیا، وکیل صاحب سمجھیے اس کو، ہم نے خرچہ کیا 50 لاکھ، حق ادا ہوا نہیں ہوا؟ قرآن کہے گا 50 لاکھ، میں 50 کروڑ خرچ کر دو، 50 پیسے کا حق نہیں ہو سکتا۔ تو سبحان اللہ تو ٹھیک ہے، لیکن سوال ہے کہ اتنی زبردستی کیوں ہے کہ صاحب 50 پیسے کے مقابلے میں 50 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں نہیں برابر ہوا؟ کہ دیکھو تم نے سب جوڑ لیا، ایک چیز چھوٹ گئی ہے، وہ چیز سمجھا دے سمجھ میں آ جائے گا، صلوات در محمد۔ ایک چیز چھوٹی ہے، وہ کیا چھوٹی ہے؟ اب سنیے، پھر مثال دیتا ہوں، حساب ہی لگا رہے تھے نا، ایک اور حساب لگا لو۔ معمولی سا رکشہ چلانے والا باپ، دن بھر محنت کرنے کے بعد 20 روپیہ ملا ہے، 8 روپیہ کرایہ جمع کر دیا رکشے کا، 12 روپیہ جیب میں۔ اب گھر جا رہے ہیں، معلوم ہوا صاحب جو ہے بنیے کے یہاں پہنچے، 100 گرام دال اور 100 گرام چاول، روز کا آدمی بیچارہ 10 روپے کا سودا ہو گیا، 2 روپیہ جیب میں بچا، خراما خراما چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی جو ہے وہ نکڑ سے اپنی سڑک پہ موڑا ٹھیلے، ہمیں کام ہے بہت بڑھیا دشہری ہے یار، لوگے کہ نہیں لوگے؟ یہاں جیب میں 2 روپیہ ہے، کیا لیں گے؟ نہیں یار چھوڑو۔ کچھ دور چلا، تب تک یاد آیا گھر میں جو ہے 2 سال کا بچہ ہے، گھٹنی ہے، اس نے سوچا یار ہم کھائیں یا نہ کھائیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی کی سمجھ میں آئے گا جس کے سینے میں ماں کا دل ہے یا باپ کا دل ہے۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ امام حسین کا جملہ ہے کہ بیٹا تم کاش صاحب اولاد ہوتے۔ تو جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی نا، سمجھ میں نہیں آئے گا آدمی کے، یار ہم کھائیں نہ کھائیں۔ یہ لڑکے نے کیا لوٹایا، اس نے صاحب ایک چھوٹا سا آم اٹھایا 100 گرام کا، کہ بتاؤ بابو کا کتنا ہوا؟ ارے یار کا چلاؤ 2 روپیہ دے دو، چھوڑو بہنک پہاڑ ہے، 2 روپیہ رکھ لیا اس نے، وہ لے کے گئے۔ اچھا بڑے گھروں میں تو ہوتا ہے ہنگامہ، چھوٹے گھروں میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ گئے صاحب، بیوی نے جھولا پکڑ لیا، یہ بھی صاحب لڑکا دیکھ کے ہنسا، ساری دن بھر کے جو ہے رکشے کی تھکان بھول جاتا ہے وہ اپنا، لڑکے کو گود میں اٹھایا، وہ جو 100 گرام کا آم تھا اس کو لے گیا، ہینڈ پمپ چلا کے، بیسن تو ہے نہیں، واش بیسن تو ہے نہیں، بیچارہ غریب آدمی، دھل دھال کے باورچی، ابھی بھی چائے بنانے لگی، یہ صاحب انہوں نے بیٹھا لیا اور سب اپنی تھکان بھول کے پتلی پتلی قاش بنائی، دسہری کی رکھا منہ میں۔ اب پہلی بار زندگی میں لڑکے کو آم کا مزہ ملا ہے، اب جو دسہری کا لطف آیا تو لڑکے نے مسکرانا شروع کیا۔ ادھر لڑکا دسہری کھا کے مسکرا رہا ہے، خاص کر پہلے اٹھی کی اولاد، ادھر لڑکا دسہری کھا کے مسکرا رہا، ذرا باپ کی آنکھ پہ دیکھیے تو، لڑکا مسکرا رہا ہے، باپ کی آنکھ میں جو ہے وہ ہلکی ہلکی نمی ہے، یہ کاہے کہ غم ہے، مصیبت نہیں خوشی۔ رخ کرتا ہے باورچی، اے دیکھ رہی ہو ماشاءاللہ ہمارا بچہ آم کھانے کے لائق ہو گیا ہے، خوشی ہوئی نہیں؟ محبت کے آنسو ٹپکے۔ اب یہ ہو گئے ڈاکٹر صاحب 3 لاکھ روپیہ روز کماتے ہیں، لکھنؤ سے چلے ہیں فیض آباد کے لیے، راستے میں بہت باغ پڑتے ہیں آم کے، کسی باغ کے سامنے گاڑی روک دی، دوڑے، ارے ڈاکٹر لاؤ بھائی ذرا ایک پیٹی آم رکھ دو۔ کتنا صاحب؟ 35 کلو ہے صاحب، رکھ دو۔ کتنا؟ ارے صاحب آپ، ارے بولو جی صاحب 1000 روپے دو، نوٹ نکالا، واپس لینے کے بھی انتظار نہیں کیا، چلے گئے پھٹ کر کا۔ اب صاحب 35 کلو آم خود نے زحمت نہیں کی، ڈرائیور کا لے جاؤ، ابا کمرے میں رکھاؤ، اب کہہ دینا اپنے پرانے بڈھوں کو بلا کے جتنا کھا سکتے ہو کھائیں، ختم ہونے کی دقت نہیں، روز اتنا آ سکتا ہے۔ اور اب قرآن کھول کے بیٹھے ہیں صاحب، 100 گرام کے بدلے میں 35 کلو کی پیٹی بھیجا، حق ادا ہوا کہ نہیں؟ قرآن کا پھر وہی جواب ہوگا، 35 کلو 35 ٹن دے دو، اس ایک کاش کا جواب نہیں ہو سکتا۔ کیوں زبردستی؟ اب اس کا جواب قرآن یہ دے گا کہ تم آم کا بدلہ دے سکتے ہو نا، پیسے کا بدلہ دے سکتے ہو نا، آم کھلاتے وقت جو اس کی آنکھوں سے محبت کے آنسو ٹپکے تھے، اس محبت کا جواب کون دے گا؟ پیسے کا جواب دے دو گے، کپڑے کا جواب دے دو گے، آم کا جواب دے دو گے، اس عشق کا جواب کون دے گا؟ اس محبت کا جواب کون دے گا؟ اس ممتا کی ماں کا جواب کون دے گا؟ ہم کہیں گے صاحب ہم کو کیا پتا کہ ہماری اماں ہم کو کتنا مانتی تھی، ہم کو کیا پتا ہماری اماں نے جب ہم 2 سال کے تھے ہمارے لیے کتنا کیا ہے، ہم کو تو سینس ہی نہیں ہے۔
اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب تم کر نہیں سکتے، اس کا جواب دو، تو صاحب کیا کریں، حق لے کے مر جائیں؟ ادا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں سمجھ میں آ گئی؟ آواز قدرت آئے گی، تم نہیں ادا کر، اس لیے تم کو پتہ ہی نہیں، تو کیا کریں، مر جائیں. حق لے کے کسی کا کہنا کا پھر کہ تم کو پتہ نہیں ہے نا تمہاری اماں تمہارے ساتھ کتنا کرتی تھی، تم کو یاد نہیں ہے تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کتنا کیا ہے. لیکن ہم سب کے دل سے واقف ہیں، ہم سب کے بھید سے واقف ہیں. تو کیا کرنا ہوگا صاحب؟ کہ کچھ نہیں، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرتے جاؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جتنا ہو سکے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے جاؤ. لیکن یہ دماغ میں نہ آئے کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے، پھر کرے کیا کہ یہ کر کے اب ہمارے پاس آؤ اور ہم سے فریاد کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے ہم تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن تو جانتا ہے جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے تو بھی ان کے اوپر ویسا ہی رحم فرما. صلوات در محمد. اب سمجھے اس فقرے کا مطلب کیا ہوا؟ رب ارحمہما، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم، خاص کر کے ماں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام زین العابدین نے کتاب گاڑی میں رکھی، بھول کے لانا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ماں تمہاری، تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، اللہ سے فریاد کرو. اللہ اکبر. ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ الا من ابر، یا رسول اللہ کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ. ثم ماں، صاحب اور کس کے ساتھ؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ. ثم ماں، اور کس کے ساتھ؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ. چوتھی بار اس نے پوچھا اور کس کے ساتھ؟ فرمایا اباک، باپ کے ساتھ. ایک جگہ خود رسول اللہ فرماتے امک امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب. ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، باپ کا خیال کرو. رشتہ داروں کو بھی مت چھوڑو، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہو رشتے کے لحاظ سے رشتہ داروں کا بھی لحاظ کرو. ایک شخص آتا کہتا یا رسول اللہ ہم لوگ جو ہے گاؤں کے ہیں، جیسے اکبر پور گاؤں ہے نا ویسے ہم لوگ بھی گاؤں کے ہیں. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مسل مشہور ہے. وہ وکیل صاحب بات پتہ نہیں یہ جو پرانی مسئلے ہیں نا کتنی گہرائی کی ہیں. ہم سمجھتے سب دیہاتیت ہے، لیکن اس کا آپ معنی دیکھیے. ہم لوگوں کا ایک بڑی مشہور وہ ہے مسل، مائی مرے بے، تم کو نہیں پتا. وکیل صاحب نے فرمایا ہاں مائی مرے موسی جیے. کیا مطلب ہوا؟ اس کے پیچھے حدیث ہے، صلوات درست اس کے پیچھے روایت ہے. مائی مرے یہ بلا وجہ موسی کا اتنا مرتبہ نہیں ہے. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ کیا کروں، میرا گناہ معاف ہو جائے، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جائے گا؟ کہا ہاں بالکل ہو جائے گا. کیا کریں صاحب؟ کہا جاؤ باپ کی ماں کی خدمت کرو. اس نے کہا اماں مر گئی. پیغمبر نے فرمایا جاؤ باپ کی خدمت کرو. اس نے کہا ابا بھی مر گئے. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو. ماں مر گئی، جاؤ باپ کی خدمت کرو. باپ مر گیا، اب پیغمبر نے فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو. چلا گیا، موسی کی خدمت کرو، چلا گیا. پبلک نے کہا یا رسول اللہ ماں کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، ٹھیک ہے، باپ کی خدمت گناہوں کی معافی کا سبب ہے، ٹھیک ہے، یہ خالہ سے کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے. ماں سے تو جس کو ماں سے نسبت ہو جائے اگر وہ خوش تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اگر کسی کی ماں اس سے خوش ہو جائے، اسی لیے آپ لوح محفوظ سنا ہے نا، صلوات بڑی اچھی روایت ہے. لوح محفوظ، لوح محفوظ کیا ہے؟ جس پر خدا نے سب کچھ لکھ دیا نا. پتہ سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ میاں نے کیا لکھا؟ سب سے پہلے روایت کہتی لوح محفوظ پر سب سے پہلا فقرہ اللہ نے لکھا لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے. من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ راضی خوش اس سے میں خوش. تو خدا اللہ ایشور اسی سے خوش ہو سکتا ہے جس سے اس کے ماں باپ خوش ہوں. جناب
موسیٰ صلوات بر محمد موسیٰ سن لیجیے بس. جناب موسیٰ کو کچھ شوق ہوا کہ صاحب جو ہے وہ جنت میرے ساتھ کون رہے گا. بھائی آپ مکان لیتے ہیں تو آگا پیچھے دیکھتے ہیں نا پڑوسی کون ہے, یہ تو جنت کی بات ہے. اللہ نے کہا کہ جائیے آپ فلاں قصاب سے مل لیجیے, قصائی فلاں قصاب سے مل لیجیے. جناب موسیٰ اس قصاب کے پاس آئے. یہ ماں وہ لوگ ہیں نا جن کی دعا بھی قبول ہے, جن کی بد دعا بھی قبول ہے. ان کے شاپ سے کوئی بچ نہیں سکتا. ماں اگر ناراض ہو گئی تو دنیا کا چاہے جتنا پن اور نیکی کر ڈالیے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. اور اگر ماں خوش ہے اللہ خوش, ماں ناراض خدا ناراض. موسیٰ آئے اس قصائی کے پاس. کیا بھیا مہمان چاہیے؟ مہمان حبیب خدا ہے صاحب, آئیے. دکان بند کیا, گھر آیا. ہم لوگ یہاں بولتے ہیں سکہر, جانتے ہو سکہر اوپر. وہ صاحب اس نے سکہر سے گٹھری اتاری. گٹھری میں کیا دیکھا سا, بڑھیا گول مٹول سی دھان پان جیسی بٹری ہوئی ہے. اس نے صاحب اس کو لٹایا, ہاتھ منہ دھلا ولا کر کے بڑھیا اس کو پکانا شروع کیا. کھانا اس نے کھانا وانا پکا کر کے لا کے خوب مہین مہین کر کے بڈھی تو یہ منہ میں ڈالا. پھر ہاتھ منہ دھلا کر کے پھر جو ہے اس کو لپیٹ کے اور ٹانگ دیا. بڑا سکار تھا, ٹانگ دیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. موسیٰ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے صاحب یہ میری ماں ہے. اس طرح کیوں رکھتے ہو؟ کہنے صاحب دیکھیے میں غریب آدمی ہوں, نوکر ووکر نہیں ہے میرے پاس, اور مارکیٹ جانا ہے, کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسا. میری ماں نہ ہل سکتی ہے, نہ ڈل سکتی ہے, نہ چل سکتی ہے, نہ پھر سکتی ہے. اگر اس کو میں نیچے چھوڑ دوں تو اس کو کوئی جانور جو ہے وہ چونٹی پھونٹی کوئی بھی کان میں گھسے کیا کر لے گی جو ہے. لہٰذا میں کیا کرتا ہوں, اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے نہلاتا ہوں, دھلاتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں. باہر جانے لگتا ہوں اوپر ٹانگ دیتا ہوں, کوئی جانور اذیت نہ کرے. کہا ٹھیک, مگر میں غور سے دیکھ رہا تمہارے سارے کام کو. جب تم اپنی اماں کو کھلا پلا چکے تو میں نے دیکھا اس بڑھیا کا ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہا تھا. کیا کہتی ہے یہ, کیا کہتی ہے؟ کہنے لگا صاحب میری ماں دعا دیتی ہے, جاؤ بیٹا جس طرح تم میری خدمت کر رہے ہو اللہ تم کو موسیٰ کا پڑوسی بنائے جنت میں. کہنے لگا بھیا آپ کو مبارک ہو, آپ کی ماں کی دعا قبول ہو گئی. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہ یار میں خود مائی سیلف از موسیٰ, میں موسیٰ ہوں, مجھ کو خدا نے بتایا ہے وہ تمہارا پڑوسی جنت کا, جاؤ مل کر کے آؤ. تو ماں وہ جس کی دعا قبول, ماں وہ جس کی بد دعا قبول. صلوات بر محمد. اب بد دعا سن لیجیے, بات ختم. آخری بات بد دعا, وہ بھی ایک قصہ ہے اور بات ختم. بنی اسرائیل, بہت توجہ سنیے لڑکے, خاص کر کے جن کے والدین زندہ ہیں, ان کے لیے مجلس انمول سے کم نہیں ہے. کہ اب تک اگر گڑبڑ ہوئی ہے, اب تک اگر چوک ہوئی ہے, تو آج سے اماں ابا کو راضی کر کے اپنی عاقبت ہم سنوار سکتے ہیں. وہی نا گھمنڈ, غرور. ایک صاحب تھے صاحب بڑے اللہ والے نمازی. ہمیں خالی نماز سے تھوڑے دین چلتا ہے, خالی روزے کا نام اسلام تھوڑی ہے. اسلام سماجی مذہب ہے. تو آپ صاحب جو ہے وہ پہاڑ پہ جا کے عبادت کرنے لگے ہوئے ہیں. اماں کو کوئی کام پڑ گیا, اماں آئیں پہاڑ پر, پکارنا شروع کیا. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ حیدر, اے حیدر عباس. اچھا مائیں پورا نام لیتی ہیں, عام طور سے غور کیا ہوگا آپ نے. وہ اگر حیدر عباس نام ہے تو خالی حیدر یا عباس ہے. حیدر عباس, حیدر, حیدر عباس, بابو, بیٹا. حیدر عباس تو اس چکر میں کہ ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ سے بڑا کون. نہیں توجہ کی. ماں کا دل ٹوٹ گیا. اس نے کہا خدا میں نے خون جگر پلا کے اتنا بڑا کیا, اب یہ اس منزل پہ چلا گیا ہے کہ اب میری نہیں سن رہا ہے. ایک حدیث سنا دو, اسی لیے پہلے رک جائیے. روایت کہتی ہے, حالانکہ اس پر اعتراض بھی کیا کسی نے کہ سب کہاں سے پڑھ دیا ہے, وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے کہ واجبی نماز کی بات نہیں ہے, اس کے اپنے قوانین موجود ہیں. مستحبی نماز کے لیے ہے کہ فرمایا ان کنت فی صلاۃ التطوع, اگر مستحبی نماز پڑھ رہے ہو, فإن دعاک والدک فلا تقطعها, ابا پکارے نماز مت توڑو,
وَإِن دَعَاكَ وَالِدَتُكَ فَاقْطَعْهَا، اور اگر مستحب بھی نماز پڑھ رہا اماں نے پکار دیا، پہنچے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تب تک پیچھے سے حیدر عباس حکم پیغمبر ہے توڑ کو، جی اماں۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا ماں کی حیثیت کیا ہے، یہ پہاڑ پہ صاحب عبادت کر رہے ہیں، ان خط کے ہم تو بڑے اللہ والے ہیں۔ ماں کا دل ٹوٹا، اس نے خدا ایسا کر دے کہ اس پر بدکار عورتیں ہنسیں، بدکار عورتیں۔ ماں کی دعا سے ڈرنا چاہیے، والدین کی دعا سے ڈرنا، ان کی دعا بھی قبول ہے، ان کی بد دعا بھی قبول ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا طریقہ اپنایا ہے قبول کرنے کا، ہے نا۔ پہاڑ کے اس سرے پر آبادی ہے، ایک لڑکی پہاڑ عبور کر کے اس پار آئی، ایک چرواہے کی نظر پڑ گئی، خوبصورت لڑکی، شیطان نفس میں گھس گیا، حدود شریعت سے تجاوز، زنا کیا اس لڑکی کے ساتھ، قدرت کامل الہی سے وہ حاملہ ہو گئی۔ بات کچھ دن تک ڈھپی چھپی رہی، لیکن جب پیٹ ابھرنا شروع ہوا تو اب گھر والوں نے، گاؤں والوں نے، یہ کیا ہے، شادی نے بیا، یہ کیا سے کہ صاحب وہ ہمارے ساتھ زبردستی ہوئی، وہ پہاڑ پر جو ہے کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے، خالی مولوی صاحب وہاں نماز پڑھتے ہیں، عابد صاحب۔ اس نے بھی سوچا اور کس کو کہنا، ہاں وہی تھے، صلوات، کیسے پچھتا ہے آدمی، عابد ہاں کہ وہی تھے۔ بات پہنچی حاکم تک، خود دیکھو صاحب دنیا کو تبلیغ کرنے والے خود اتنے گڑبڑ ہیں۔ حاکم نے کہا چھوڑو، رک جاؤ، لڑکا پیدا ہو جانے دو تب ان کی خبر لیتے ہیں۔ اماں کی بد دعا کیا تھی حیدر عباس، ایسا کر دے کہ بدکار عورتیں اس کے اوپر ہنسیں۔ لڑکا پیدا ہو گیا، پھر لوگ پہنچے تھا اب کیا کیا جائے، کہنا ایسا ہے کہ ایسے نہیں، ان کو پہلے پوری بستی میں ٹہلاؤ، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ جو تبلیغ کی بات کرتے خود کتنا اندر سے گندے ہیں، ٹہلاؤ، اس کے بعد پھانسی چڑھا دو۔ اب یہ بیچارے جو ہے ان کو گدھے بیٹھال کر کے اتفاق سے ادھر لے کے چلے جدھر بدکار عورتیں رہتی تھی، ان کو یہ تو شور ہو جائے گا نا صاحب فلانے مولوی صاحب پکڑے گئے اس جرم میں، تو اور بھی لوگوں کو مزہ آئے گا، مولوی صاحب پکڑے گئے، تو وہ صاحب وہ عورتیں اوپر آ گئی اپنے کوٹھے کے، وہاں سے دیکھنا شروع کیا۔ اب یہ بیچارے عابد ادھر سے جا رہا ہے، اتفاق سے نظر اٹھ گئی، دیکھا عورتیں ہنس رہی ہیں، تو ماں کی بد دعا کنواں میں تو پڑی ہے نا، کھٹ سے یاد آ گیا اس کو، ارے باپ رے یار اماں میری یہی تو کہہ کے گئی تھی، عابد نیک ہے، چوک ہو گئی بیچارے سے، اس کو یہ واہ میرے اللہ، سبحان اللہ کیا تیری قدرت ہے، مسکرا پڑا، اس کے منہ سے بھی مسکراہٹ آ گئی، قدرت الہی کی بنیاد پر۔ سپاہی کیا سمجھے، یہیں سے بدزنی ہوتی ہے صاحب، وہ عورتیں اس کو دیکھ کے ہنسی، یہ ان کو دیکھ کے ہنسا، اس کا مطلب پرانے تعلقات ہیں، اور جرم جو ہے مولوی صاحب کا پکا ہو گیا، سمجھ گئے آپ۔ اب پہنچے وہاں میدان جہاں پھانسی چڑھنی ہے، اماں سب دیکھ رہی سن رہی ہیں ابھی تک، لیکن جب پھانسی کی بات آئی تو ماں ہے نا، نہیں برداشت، مجمع چیرتی پھاڑتی آئی، حاکم یہ میرا بیٹا کچھ کر سکتا ہے، میں اپنے دودھ کی تاثیر جانتی ہوں، میرا بیٹا یہ جرم نہیں کیا بکتی ہو، جس کے ساتھ جرم ہوا وہ اقراری ہے، نتیجہ جرم لڑکے کی صورت میں موجود ہے، تم محبت میں آ کے اولاد بھی کہہ رہی ہو کہ صاحب ہمارا لڑکا ایسا نہیں، چلو یہاں سے، کہ نہیں ایک بد دعا دے دی تھی اللہ نے سن لی، ہم کیسے مان لیں، کہ اسی لڑکے سے پوچھو نا کہ اس کا باپ واقعی کون ہے، مذاق لڑکا کیا بتائے گا، کہ اے حاکم مجھ کو اندازہ جو اللہ بد دعا سن سکتا ہے نا وہ اللہ دعا بھی سن سکتا ہے، دونوں چیز، جو اللہ بد دعا سن سکتا ہے وہ اللہ دعا بھی، تم پوچھ کے دیکھ لو۔ اچھا جب اللہ کو کچھ کام کرنا ہوتا ہے نا عرفان، تو وہ خدا اسی طرح کی حالات بنا دیتا، حاکم کے دل میں ہے یار بڑھیا ہے، بہرحال اولاد ہے، زندگی بھر کوسے گی، چلو پوچھ لیتے ہیں کیا جاتا ہے، آیا بچے کے سامنے کھڑا، ہاں بتاؤ تیرا باپ کون ہے، ادھر وہ سوال کر رہا تھا، ادھر ماں، یا اللہ، ایک چیز رک کے کہہ دو نا، خدا کی عبادت، خدا کی ہاں میں ہاں ملائے آدمی نا، اللہ بندے کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، ایک عورت تھی اپنے چھت کے اوپر کپڑا پھیلا رہی تھی، ہے نا، کپڑا پھیلا رہی تھی،
تب تک ان گود میں لڑکا لے کر کے وہ سب ہمکا اچھلا کے سڑک سے چھوٹ گیا. اب جیسے ہی چھوٹا ویسا یا اللہ اماں چلائی. ادھر سے ایک بوڑھا آدمی آ رہا تھا سڑک پر, دیکھا لڑکا یا اللہ, وہ جہاں تھا لڑکا والا وہیں رک گیا فضا میں. اور اس کے بعد بوڑھو آگے بڑھے ہوئے لڑکے کو پکڑا اٹھا کے رکھ دیا نیچے. پبلک نے گھیر لیا, صاحب کیا ہو, پیر ہو, ولی ہو, مرشد ہو, کیا ہو؟ کچھ نہیں ہو یار, تمہاری طرح عام آدمی ہو. کہنے لگا آپ نے کہا یا اللہ لڑکا وہیں رک گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آسان کام ہے. 75 سال کا ہوں, 80 سال کا ہوں, ہے نا, 60 سال سے اللہ کہتا ہے نماز پڑھو, کہتا ہوں یس سر. روزہ رکھا, کہتا ہوں یس سر. جو خدا نے کہا سب پہ میں نے کہا ہاں سر, ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. 60 سال سے میں اس کے ہاں ہاں کر رہا ہوں. ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ, اللہ نے کہا ٹھیک ہے. صلوات در محمد. آدمی مومن ہو کے تو دیکھے نا. ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ, اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اب جب عام آدمی اگر موتی ہو جائے تو اس کی اس طرح سے, تو ماں اگر اپنے بچے کے لیے اور ایک بات کہہ دوں, یہ بتائیے امام حسین, بتاؤ وکیل صاحب, امام حسین اگر ان کو یہ شوق تھا کہ ایک بار اپنے لڑکے علی اکبر کو پھر سے دیکھ لوں, اگر وہ کہتے یا اللہ اکبر کو پلٹا دے, اللہ نہ سنتا. عرفان بولو, امام حسین نے خود کیوں نہیں کہا یا اللہ اکبر کو پلٹا دے؟ آگے بولیے, آگے کیا کہا امام حسین نے؟ دعا کرو. ماں سے کہا نا کیوں, کیوں ہے نا, آپ پڑھتے ہیں نا کیوں, اس لیے کہ پتہ ہے حسین کو یہ کربلا آج کے لیے نہیں ہے, یہ کربلا قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے. کل کو جب یہ مصائب پڑھے جائیں تو جوانوں کو کم از کم اس بہانے احساس ہو کہ ماں وہ ہے جس کی خاطر حسین نے اپنے کو پیچھے کیا ہے, ماں کو آگے کیا ہے. صلوات در محمد. بس تو بھیا میں ماں ہوں, مجھ کو پتا ہے. ایک بد دعا منہ سے نکل گئی تھی, ہو گیا ہو گیا. حاکم نے سوچا یار بڑھیا زندگی بھر کوسے گی کہ کہا ہوتا تو ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا, ہے نا, تو چھوڑو اس کا بھی دل رکھ دیا جائے. وہ آیا, اس نے کہا کہ بتاؤ بیٹا تمہارا باپ کون ہے؟ اور ادھر وہ پوچھ رہا ہے, ادھر اماں یا اللہ. مرحوم کافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قدرت کامل الہی سے بچہ گویا ہوا. حاکم یہ عابد بے خطا ہے, یہ مولوی صاحب بے گناہ ہے, میرا باپ فلاں چرواہا ہے, اپنی جانور چرا رہا ہے وہاں پر. تو نمبر 1 لڑکا بول پڑا, چند دن کا اسی پہ آدمی ہڑبڑا جائے گا. دوڑو پکڑا, پکڑ کے آیا. تو جیسے کرتے ہیں گڑبڑ, نہیں صاحب اب کون یقین کرے گا, بچہ چند دن کا بولا ہے, معجزہ سیدھا سیدھا. 2-4 جو ہے پولیسیا ہاتھ پڑا, گپ سے لائن پر آ گئے, ہاں صاحب ہم. اب جب اس نے اقرار کر لیا تب سب کو شرم, ارے باپ رے باپ, یار اتنا بڑا مومن آدمی, ہم لوگوں نے اس کو بے عزت کر دیا, اس کے خلاف کیا کیا نہیں کیا. حاکم بھی شرمندہ. اب حاکم اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے آئے, کہنے کے صاحب غلطی ہو گئی مہاراج, ایک کام میں چاہتا ہوں کر دوں. کہا کیا کام سوچتے ہیں؟ یہاں ایک بڑھیا سا پہاڑ پر عبادت خانہ بنوا دیں تاکہ آپ اطمینان سے عبادت کریں, کوئی آپ کی عبادت میں خلل نہ ڈالے, ڈسٹرب نہ کرے. عابد نے کہا جی نہیں, مجھ کو یہاں عبادت خانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میں یہاں پہاڑ پہ عبادت کربے نہیں کروں گا. کہا کہیں جا رہے ہیں آپ؟ کہاں کہاں؟ کہا میں اپنے گھر جا رہا ہوں. کیوں؟ کہا مجھ کو اب پتہ چل گیا ہے بغیر ماں کے عبادت کی حالت کیا ہے, ماں کے ساتھ عبادت کی حیثیت کیا ہے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ ہے ماں, دنیا بھی آباد, آخر. صلوات بر محمد و علیکم السلام, تشریف لے آئے بیٹا. دنیا بھی آباد, ہاں, ماں بھی آباد, آخرت بھی آباد. یہ ہوا مجلس کا پہلا حصہ. میں نے آپ سے کہا تھا آدھا ادھر آدھا ادھر, مگر زیادہ ہو گیا ادھر. اچھا ہی ہوا جتنا زیادہ ہو گیا.
اب ادھر بس 2 جملے. جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے کل نا، رسول اللہ اور امام حسن علیہ السلام، جانتے ایک چیز ان کی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سنیے، کل رات میں وہاں وثیقہ میں پڑھا میں نے، ایک روایت نکلی تھی. میں تو شوگر وغیرہ یاد رہتا نہیں، کتاب لے کے بیٹھتے ہیں، یہ تو پرانی دھرانی اپنا ہم نے کہا چلو پڑھ دیتے ہیں. اور تو وہ حدیث پڑھی میں نے کہ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، وہ مفہوم جو ذہن میں عرض کرتا، ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور اس نے جو ہے وہ آ کے کہا کہ مولا ان شیعہ عندنا کثیر، ہمارے یہاں بڑی آبادی ہے شیعوں کی، ہیں گھوسی جلال پور ہے نا، اس ٹائپ کا گاؤں رہا ہوگا. ان الشیعہ عندنا کثیر، اور یہ مولا ہمارا بڑی آبادی شیعوں کی ہے. حضرت نے فرمایا اچھا، هل يعطف الغنی علی الفقیر، آبادی تو بہت ہے لیکن وہاں کے مالدار لوگ فقیروں کے ساتھ عطوفت اور محبت سے پیش آتے ہیں؟ کیا جو ہے وہ اگر کسی سے کچھ چوک ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے تو لوگوں کے اندر معافی کا جذبہ ہے؟ اس نے کہا مولا یہ سب تو نہیں ہے. آج کے حساب سے مجلس بہت بڑھیا کرواتے ہیں، وہ 50,000 سے کم نہیں خرچ کرتے ایک مجلس میں، 2 لاکھ سے کم نہیں خرچ کرتے، اکیلے پورا جلوس کرتے. کا وہ سب اپنی جگہ چھوڑو، ٹھیک ہے، فقیروں کے ساتھ محبت سے پیش آتے نہیں پیش آتے؟ اگر کوئی آدمی مسیح ہے تو اس کے ساتھ یہ لوگ جو ہے وہ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، نہیں جانے دے یار کوئی بات نہیں ہے. کہ مولا یہ سب تو نہیں کرتے. امام نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ لوگ شیعہ تھوڑی ہے. الشیعہ من یفعل ھذا، شیعہ وہ ہیں جو اس طرح. تو اصل شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے امام کی اطاعت ہے نا، اقتداء. ایک قصہ میں سناتا ہوں جس کی شہادت کی تاریخ ہے اور واقعاً ہمارے اندر وہ جذبہ ہے الحمدللہ. نہیں ہے یا اللہ توفیق عطا فرما. ابن عباس سے روایت ہے، میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا. میں امام حسن علیہ السلام کے ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ 2-4 ٹھو بسکٹ اور بوتل میں پانی گاڑی میں رکھوا دیں، ہم راستے میں کھاتے پیتے نکل جائیں گے، لمبا ہو گیا ٹائم. صلوات بر محمد. ابن عباس کہتے ہیں میں کنت مع حسن ابن علی، امام کے ساتھ تھے. امام کا حال کیا تھا؟ وہو یطوف حول الکعبہ، امام کعبے کا طواف کر رہے تھے. وہو معتکف، واو والے حالیہ ہوگا نا، حالہ کہو نہیں کہ امام، یعنی 2 کام ایک ساتھ چل رہا تھا، اعتکاف بھی تھا اور یطوف حول الکعبہ، کعبے کے گرد طواف بھی کر رہے تھے. طواف کا کتنا ثواب ہے پتہ ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکی لکھی جاتی ہے. ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائی مٹائی جاتی ہے. ورفع لہ 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو بلندی تک. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے. آگے بھی روایت ہے، بس اتنا کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. امام علیہ السلام صبح صبح طواف کر رہے ہیں، طواف کا ثواب آپ کو معلوم، اعتکاف بھی ہے، مطلب وہیں رہنا ہے نا. صبح صبح کالم ایک آدمی آ گیا، کہتا ہے کہ مولا کچھ پرابلم ہے. حضرت نے نگاہ اٹھائی، کعبے کی طرف دیکھا، فرمایا قسم ہے اس کے رب کی، آج صبح میں نے کی اس عالم میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہوتا ہے. ایک دوسرا کام ہے مولا، فرمائیے. کہو. کہ میں نے فلاں سے قرضہ لے رکھا ہے، رک جائیے 5 منٹ لیٹ ہوگا، اللہ اتنا جو ہے وہ کراسنگ کھول دے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا. جلدی چکر میں یہاں مجلس چھوٹی کریں، کراسنگ بند ہو جائے گی، برابر ہو جائے گا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کو سن لیجیے آپ. صلوات بر محمد. صدقہ نکالتے ہیں نا، صدقہ کتنا نکلتا ہے؟ 1 روپیہ، 2 روپیہ ہے نا، 5 روپیہ. بہت اگر کوئی جو ہے وہ بیوی نکالے، بیویاں ذرا زیادہ محبت، وہ 10 روپیہ، ہماری بیوی 10 روپیہ کم سے کم نکال دیتی ہیں جب ہم نکلتے، ورنہ 1 روپیہ 2 روپیہ نکلتا ہے. بہت ہوگا 10 روپیہ نا، 50 روپیہ حج اس پہ جا رہا ہے آدمی، کربلا جا رہا ہے، بس نا. 1 لاکھ روپیہ صدقہ آج تک نکالا کسی نے؟ 2 لاکھ روپیہ صدقہ نکالا کسی نے؟
اب روایت سنیے آپ علیکم السلام، آپ نے کسی کو قرضہ دیا، 2 لاکھ روپے قرضہ دے دیا آپ نے، اس نے کہا بھیا 31 دسمبر تک ہم انشاءاللہ جگاڑ کر کے دے دیں گے، حالات اتفاق جہاں سے آنا تھا یا جو رجسٹری ہونی تھی یا جو بھی تھا، نوٹ بندی ہو گئی، جو بھی ہوا، واقعاً وہ نہیں دینے لائق ہے اور آپ کو پتا ہے باس کہ یہ مجبور ہے. وہ الگ روایات ہے کہ اگر دینے لائق اور نہیں دیتا اس کی سزا کیا ہے. میں بات اسی کہہ رہا ہوں جو دینے لائق ہے نہیں ہے، اور آپ کو اللہ نے نوازا کوئی 2 لاکھ چلے آپ 2 مہینے بعد ملے گا تب بھی ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. روایت کہتی ہے اگر اس کو ڈھیل دے دو گے نا، اچھا ٹھیک ہے چچا کوئی بات نہیں 2 مہینہ بعد دے دیجیے گا، تو جتنے دن اس کو مہلت دو گے اتنے دن ڈیلی اتنی رقم کا صدقہ تمہارے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا. 2 لاکھ روپیہ ڈیلی صدقہ کون نکال رہا ہے؟ لہذا اگر اللہ تو سختی مت کرو قرضہ وصولنے میں. تو اس نے کہا صاحب تو کوئی بات نہیں ہے، اصل میں چکر یہ ہم نے فلانے سے قرضہ لے لیا ہے، ان رأیتہ اگر وہ دکھ جائے، اس لیے پتا ہے کہ تو اعتکاف میں نکل کے جائیں گے نہیں طواف کر رہے ہیں، جسے ہم آئے صبح مل گئے ہیں، اگر وہ آ جائے، یا ان رأیتہ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، تو پلیز ذرا سا اس سے کہہ دیجئے گا کہ ہم کو کچھ دن مہلت دیتے ہیں، ہم انشاءاللہ جگاڑ کر کے ادا کر دیں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ امام حسن نے اعتکاف توڑا طواف چھوڑا. چلو کہاں رہتا ہے وہ نکلنا، میں نے کہا ابن عباس میں نے کہا مولا کہاں، کہ چلو یار اس بیچارے کام کروا دیں جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام، امام اعتکاف توڑ کے طواف توڑ کے چلو ایسا کام کروا دیتے. میں نے کہا الست معتکفا، کیا آپ اعتکاف نہیں کر رہے تھے؟ امام نے کہا اچھی طرح یاد ہے مجھ کو، میں اعتکاف کر رہا. تب کہا میں نے سنا ہے میں اپنے والد سے یعنی مولا کائنات سے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ سے اگر کوئی کسی مومن کے کام کے لیے نکلتا ہے تو گویا اس نے 9000 برس عبادت کی ہے، ایسی عبادت جس میں دنوں میں روزہ رکھا ہو راتوں کو عبادت کی ہو. صلوات وہ امام. آپ انصاف سے بتائیے کہ جو دوسروں کے لیے اتنا مہربان ہے، جو دوسروں کے لیے اتنا کریم ہے، طواف توڑ کے نکل رہے ہیں اس کا کام کروا دیں، اعتکاف چھوڑ کے نکل رہے ہیں اس کا کام کروا دیں، اس امام کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہا ہوگا؟ سوچو جو دوسروں کے ساتھ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اس امام کا جو ہے وہ تعلق اپنی زوجہ کے ساتھ کتنا رہا ہوگا. لیکن اللہ رے مظلومیت، اللہ رے مظلومیت. ایک چیز کا شادی ہوگی نہیں ہوگی تمہاری، ایک چیز کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا، سب کو ہوگا جتنے شادی شدہ لوگ. آدمی جو بات اپنے باپ سے نہیں کہہ پاتا، اپنی ماں سے نہیں کہہ پاتا، اپنے بھائی سے عزیز سے نہیں کہہ پاتا نا، وہ دل کی بات کس سے کرتا ہے؟ اپنی زوجہ سے، ہے نا، اپنی بیوی سے. لیکن یہ امام اتنا مظلوم ہے کہ اسی بیوی نے حضرت کو زہر دیا ہے. صاحب تم کو اتنا پیسہ دے دیا جائے گا، یزید سے شادی کروا دی جائے گی، تمہارے مزے ہو جائیں گے، دے دو حسن کو زہر. یزید سے شادی کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں اس نے کام کر دیا. لیکن کتنے کریم ہیں یہ لوگ. فاطمہ کا لال کتنا کریم ہے. بس 2 جملے اور ختم دعا. کہتے ہیں جب اس ملعونہ نے، جعدہ نام تھا اس کا، جعدہ بنت اشعث، جب اس نے زہر دے دیا نا اور زہر نے اثر کرنا شروع کیا، تو دیکھیے جملہ جو ہے بڑا قیمتی ہے کسی بزرگ کا. وہ فرماتے ہیں دیکھو ماں کے بعد اگر کسی دامن میں آنچل میں محبت ہے نا تو وہ بہن کا آنچل ہے. لاکھ اختلاف ہو، ابھی کچھ ہو جائے نا، پڑوسی کے گھر بچہ پھینک کے بھاگتی ہے، بھیا کی حالت ٹھیک نہیں ہے جا رہے. قدر کے جس کو اللہ نے دیا واقعی سے قدر کرنا چاہیے. کہتے جیسے ہی زہر نے اثر کرنا شروع کیا نا، پہلا فقرہ ہے ان کا، کوئی میری زینب کو بلا دے، کوئی میری بہن کو بلا دے. جناب زینب سلام اللہ علیہ آئیں، امام کی کیفیت دیکھ کر کبھی حسین کے پاس جاتی، بھیا دیکھو میرے بھائی کا کیا حال، کبھی عباس کے پاس جاتی، دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ لگن آئی، تشت آیا،
امام کو قے ہونا شروع ہوئی. اس قے میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کتنی اذیت ہوگی. عام قے میں کتنی تکلیف ہوتی جائے گی جس کا جگر کا ٹکڑا نکل رہا کٹ کے. جب یہ کیفیت ہوئی نا امام حسین نے رونا شروع کیا. بھائی ہے. جیسے ہی امام حسین رک گئے. کیا بات ہے بھیا؟ ارے کیوں رو رہے ہو؟ امام حسین نے کہا آپ کو اس حالت میں دیکھ کے آنسو نہیں آئے گا. اس وقت امام حسن نے کربلا یاد کی اپنی موت کے وقت. فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَوْمَكَ يَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. اے حسین مگر تمہارے دل سے بڑا کوئی دل نہیں ہے. مطلب شاید تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اے بھیا مجھے پتا ہے مجھ کو زہر کس نے دیا ہے. نہیں بتاؤں گا. تم سے کچھ وصیتیں ہیں. نمبر 1، میں نہیں چاہتا میرے جنازے پہ خوریزی ہو، قتل و غارت ہو. کوشش کرنا پہلے نانا کے پاس دفن کر دیا جاؤں. اگر یہ لوگ روکتے ہیں تو کوئی ہنگامہ نہ ہو. مجھ کو سیدھے سیدھے بقیع لے جا کے دفن کر دینا. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا. امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لے کے چلے اور یہ ذہن میں رہے کہ اس جنازے کے ساتھ عباس جیسا بھائی بھی لے کے چلے. آگے کھڑے ہیں لوگ، نہیں جانے دیں گے. اتنے میں مروان نے اشارہ کیا شاید، کمانے کڑکی، تیر چلنا شروع ہوئے اور تیر آ کے تابوت میں بھی لگا. بعض کہتے ہیں جسم مبارک سے بھی جو جا کے ٹچ ہوا. لگتا ہے جیسے امام حسین کی نگاہ پہلے ہی سے عباس ہی کی طرف تھی. جب یہ شروع ہوا نا قبضہ شمشیر پہ ہاتھ پہنچا. جیسے ہی ہاتھ پہنچا دوڑ کے امام حسین نے ہاتھ رکھ دیا. بھیا نہیں بھائی کی وصیت ہے، قتل و غارت نہیں ہوگا، خوریزی نہیں ہوگی، ہم واپس چلتے ہیں. لا کے بقیع میں دفن کر دیا گیا. اب جب دفن ہو گیا تو گھر واپس آئے. اب ہوتا ہے نا جب آدمی جو ہے وہ گھر واپس آتا ہے، اندر جاتا ہے تو گھر والے عورتیں پوچھتی ہیں کون لایا تھا، کون نہیں آیا تھا، کیا ہوا. تو امام حسین علیہ السلام جیسے ہی گھر میں پہنچے جناب زینب دوڑ کے لپٹ گئی. بہن بھائی کو بھائی کا پرسہ دے رہی ہے کہ اتنے میں جناب زینب کی نظر پڑ گئی. کیا دیکھتی؟ گھر کے کونے میں جناب عباس اپنا سر زانووں میں دیے، جو فقرہ کہتے ہیں جیسے ماں سانپ کاٹا آدمی تڑپتا بے چین ہوتا ہے، اس طرح جناب عباس پچھاڑے کھا رہے. جناب زینب نے حسین کو چھوڑ دیا، دوڑ کے آئی. بھیا عباس اپنے آپ کو سنبھالو میرے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ بہن کیسے برداشت کروں؟ ارے میں دیکھتا رہا میرے سامنے میرے بھائی کے جسم پر تیر برستے. زاہدہ بیگم بنت مرزا احسن رضا صاحب، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت کریں. ان کے ایصال ثواب کی نیت سے میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تشریف رکھیے، دوسری مجلس ہونے جائے.